اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ ہمزہ کا ترجمہ کریں گے۔ سورہ ہمزہ۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، پلیز ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر لیجئے گا، شیئر کریے، پراپر اس کے نوٹس بنائیے، ترجمہ سیکھیے، لکھیے، یاد کریے، لوگوں کو بتائیے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری دین کے پھیلانے کی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ دیکھیے، ویل لکل، ویل کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت۔ ویل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت۔ ہندی میں لکھنے والے ہندی میں لکھ سکتے ہیں ہلاکت۔ ہلاکت، ہلاکت ہے لکلی، ہر ایک شخص کے لیے، ہمزہ۔ ہمزہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جو مطلب لان تان کرنے والا ہو، ٹھیک ہے نا؟ لان تان سمجھتے ہیں نا، برا بھلا کہنے والا ہو۔ تو قرآن شریف میں ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر لان تان کرنے والے کے لیے، ہمزہ الذی، لمزہ، لمزہ کا مطلب ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ تو لمزہ کا مطلب ہوتا ہے عیب لگانے والا۔ قرآن شریف میں ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو ہلاکت ہے ہر ایک شخص کے لیے جو لان تان کرنے والا ہو۔ ہمزہ کا مطلب لان تان کرنے والا ہو، برا بھلا کہنے والا ہو، اور لمزہ کا مطلب عیب لگانے والا ہو۔ تو عیب لگانے والے اور برا بھلا کہنے والے، لان تان کرنے والے ہر ایک شخص کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ الذی، جس نے جمع کر رکھا ہے، مالن، مال، وعدد، اور اس کو گن کے رکھتا ہے۔ یعنی ہر وہ شخص جو مال کو جمع کیے ہوئے ہے اور اس کو بار بار گنتا رہتا ہے، ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہلاکت ہے۔ یحسب، ایسا آدمی گمان کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ بے شک اس کا مال، مالہ، اس کا مال اخلدہ، اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا، جبکہ مال کام آنے والی چیز نہیں ہوتی ہے۔ قیامت میں، آخرت میں یہ سب چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ یحسب، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اخلدہ، اسے ہمیشہ باقی رکھے گا۔ اخلدہ مانے باقی رکھنا، جبکہ ویسا نہیں ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ کلا کا مطلب ہرگز، تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ لینبذن، لینبذن، اس کو ضرور ڈالا جائے گا۔ لینبذن، ایسے شخص کو ضرور ڈالا جائے گا۔ کہاں پر؟ کہاں پر؟ لینبذن، کہاں پر؟ فی الحطمہ، اس کو حطمہ کے اندر ڈالا جائے گا۔ حطمہ، حطمہ، قرآن شریف کے اندر حطمہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ حطمہ کیا چیز ہے یہ دیکھنے والی بات ہے۔ کلام پاک میں سوال کیا گیا، وما ادراک، اے محمد تم کیا جانو کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، اے محمد، یعنی اللہ رب العزت اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ محمد آپ کیا جانو کہ یہ حطمہ کیا چیز ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ نے پھر جواب دیا
کہ حطمہ نار اللہ، اللہ تعالیٰ کی آگ ہے، آگ کیسی آگ؟ الموقدہ، جو بھڑکائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی آگ ہے جو بھڑکائی ہوئی ہے، ایسی آگ التی جو کہ تطلع جا پہنچے گی علی الافئدہ لوگوں کے دلوں پر، جو دلوں تک وار کرے گی، ایسی آگ، خطرناک آگ ہے، اور اسی کو نام دیا گیا ہے کیا نام دیا گیا اسی کو نام دیا گیا ہے حطمہ۔ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ کیسی آگ؟ التی جو کہ تطلع جا پہنچے گی، علامانے پر، افئدہ دلوں پر پہنچے گی، انہا بے شک وہ آگ، علیہم ان پر ہوگی، موصدہ، موصدہ کا مطلب ہوتا ہے بند کی ہوئی، موصدہ کا مطلب بند کی ہوئی، ٹھیک ہے نا، وہ آگ ان پر بند کی ہوئی ہوگی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، ایسے لوگوں کو باندھ دیا جائے گا اور آگ کے حوالے کر دیا جائے گا، بہت مشکل وقت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اور ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر، جان کر، سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔